بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ اہل بیتکہ وازواجکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے صحابہ کے کردار پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی حیات طیبہ کس طرح تھی، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس طرح کہ جس طرح حضرت مصعب بن عمیر نے زندگی گزاری، کسی صحابی کو بھی نہ اسلام سے پہلے وہ زندگی میسر آئی، نہ قبول اسلام کے بعد زندگی میسر آئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول نہ کیا تھا تو اتنا ناز و نام میں پلے تھے کہ ان کا لباس مکہ میں رہ کر شام سے بن کر آتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں اس طرح پہچان لیتے کہ حضرت مصعب بن عمیر اتنی مہنگی خوشبو استعمال فرماتے کہ اگر وہ راستے سے گزرتے تو گھنٹوں تک ان کے گزرنے کا علم لوگوں کو ہوتا رہتا، اس طرح کہ وہ خوشبو محسوس کر کے کہتے یہ خوشبو مکہ میں صرف مصعب بن عمیر ہی لگا سکتا ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور ان کی باتیں سن کر قبول اسلام کا اعلان کیا تو اس وقت آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے چچا جان نے آپ کی سرپرستی کی اور معاملات کو دیکھا۔ پھر ایک دفعہ چچا کو خبر ہو گئی کہ مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ بات ان کے علم میں پہنچی تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو بلایا اور کہا کہ تم اسلام کا دامن چھوڑ دو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت کا اعلان کرتا ہے اور محبت دل میں گھر کر جاتی ہے جب، تو انسان ہر ایک نقصان کو برداشت کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے اور ہر ایک کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن کبھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب چچا نے کہا کہ تم یہ سارا اسلام کا دامن چھوڑ دو، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے جو کچھ تمہارا ہے۔ چچا نے مال پر قبضہ کر رکھا تھا اور حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں دامن اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا نے دھمکی کے طور پر کہا کہ میں تم سے سارا کچھ ہتھیا لوں گا۔ تو اس نے کہا سارا کچھ جانے کی پرواہ کس کو ہے، بس دامن مصطفیٰ جب سے پکڑ لیا سب کچھ مجھے مل گیا۔ اب مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ زر و سامان کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شے کی حاجت ہے۔ تو آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو چچا نے پھر بلایا اور کہا کہ یہ جو تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی ہماری طرف سے دیے ہوئے ہیں، اور نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے کپڑے بھی اتار لیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر مادرزاد ننگے ہو کر اپنے گھر پہنچے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور اپنی ماں کو آواز دے کر کہا کہ مجھے فقط ایک چادر دے دیں، آپ باہر تشریف نہ لائیں کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا اور چچا نے مجھ سے میرے کپڑے تک چھین لیے، تو آپ باہر نہ آئیں، مجھے فقط چادر دے دیں۔ اس چادر دی گئی، چادر کے دو حصے کیے اور ایک حصے کے ساتھ تہبند باندھا، ایک کو اوپر پہن کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور مدینے میں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ علیہ السلام نے انہیں شرف شفقت سے عنایت فرمایا اور شرف شفقت فرماتے ہوئے آپ نے ان سے بڑی اظہار محبت فرمائی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اسلام کے دامن کو نہ چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کی بہت سی قربانیاں اس طرح کہ ان کا سوٹ شام سے بن کر آتا تھا اور بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے۔ اسی طرح پھر جب اسلام قبول کر لیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ گر ہیں، آپ مسجد نبی کے دروازے سے گزرے اور آپ نے ایک عام سا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ مصعب بن عمیر جو جوڑا ایک مرتبہ پہنتے پھر پلٹ کر اسے دوبارہ نہ پہنتے۔ دیکھے اسلام کی محبت نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا کہ آج اس کے پاس فقط ایک ہی جوڑا ہے پہننے کو۔ اور حضرت مصعب بن عمیر مقام احد میں، جنگ احد میں شہید ہوئے
اور ان کے پاس اتنا لباس نہ تھا کہ ان کا سر سے پاؤں تک ان کے جسم کو ڈھانپا جاتا، کیونکہ شہید کا لباس اسی کا اپنا جوڑا اور اسی کا اپنا کپڑا ہوتا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے جو سوٹ پہن رکھا ہے وہ اس قدر تنگ ہے کہ اگر ہم پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کیا جائے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کپڑا کھینچ کر سر پر کر دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ کہ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور حضرت مصعب بن عمیر نے اتنی قربانیاں دے کر اسلام کو پروان چڑھایا، اور اسلام کے بدلے میں اور اسلام کے باعث انہیں اس قدر عزت ملی کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عنایت فرمایا کہ اب قیامت تک صحابی ہونے کا مقام کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اسلام میں اس قدر کردار کو پیش کیا اور اسلام میں اپنی جانوں کا نذرانہ اس انداز سے پیش کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔